عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے مال کو راہ حق میں لٹانے کی پوری طرح توفیق ملی ہوتی ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی ہے اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7316۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سے پہلی امتوں کو ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں تباہ کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی اتباع کرو گے۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ فرمایا، پھر اور کون؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7320۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے گا، اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی پڑے گا۔ بعض اوقات سفیان نے اس طرح بیان کیا کہ اس کے خون کا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے ناحق خون کی بری رسم قائم کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7321۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے اور ان کے جسم پر کتان کے 2 کپڑے گیرو میں رنگے ہوئے تھے۔ انہوں نے انہی کپڑوں میں ناک صاف کی اور کہا، واہ واہ، دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتان کے کپڑوں میں ناک صاف کرتا ہے، اب ایسا مالدار ہو گیا۔ حالانکہ میں نے اپنے آپ کو ایک زمانے میں ایسا پایا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا، اور گزرنے والا میری گردن پر یہ سمجھ کر پاؤں رکھتا تھا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، حالانکہ مجھے جنون نہیں ہوتا تھا، بلکہ صرف بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہو جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7324۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا یہ ممبر میرے حوض پر ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7335۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی دوڑ کرائی، اور وہ گھوڑے چھوڑے گئے جو گھڑ دوڑ کے لیے تیار کیے گئے تھے، تو ان کے دوڑنے کا میدان مقام حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک تھا، اور جو تیار نہیں کیے گئے تھے ان کے دوڑنے کا میدان ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک تھا، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7336۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس رات ایک میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وادی عقیق میں تھے، اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے اور کہیے کہ عمرہ اور حج کی نیت کرتا ہوں۔ اور ہارون بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے علی نے بیان کیا ان الفاظ کے ساتھ، عمرہ فی حج۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7343۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک حکم دیا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو نہ پاؤں پھر کیا کروں گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے نہ پانا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جانا۔ حمیدی نے ابراہیم بن سعد سے یہ اضافہ کیا کہ غالباً خاتون کی مراد وفات تھی۔ امام بخاری نے کہا، حمیدی نے اس روایت میں ابراہیم بن سعد سے اتنا بڑھایا ہے کہ آپ کو نہ پاؤں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی وفات ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7360۔ ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہل کتاب توریت عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور اس کی تفسیر مسلمانوں کے لیے عربی میں کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو، کیونکہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا اور جو ہم سے پہلے تم پر نازل ہوا، آخر آیت تک جو سورہ بقرہ میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7300۔